اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پی آئی اے ایک پروفیٹیبل موڈ میں آتا جا رہا ہے، تو ابھی بھی اس کی نشکاری اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہم 1-1.5 سال پہلے سمجھتے تھے؟ دیکھیں، اگر آپ نے جو باتیں کی کہ ایک ماضی آپ نے بتایا 2004 سے لے کر 2024، اس ماضی میں اگر ہم دیکھیں 600 بلین پلس کے جو ایکومولیٹڈ لاسز ہیں، اس ایکومولیٹڈ لاسز میں وہ پروفٹ میں آپ پہلے دفعہ جب دیکھ رہے ہیں 9.2، آپ نے خود ساری باتیں بتائی، 26 پوائنٹ آپ نے نیٹ کی بھی باتیں کی۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے جتنے آپ کے پاس لائبلٹیز تھی وہ آپ نے ایک اسکیم آف ارینجمنٹ جس کو ایس سی سی پی کے ذریعے جس کا اجرا کیا گیا، آپ نے اس کو سبسڈی بنا کر ایک ہولڈنگ کمپنی کھڑی کر دی، اور اس ہولڈنگ کمپنی میں آپ نے ساری لائبلٹیز پارک کر دی۔ جب آپ نے ساری لائبلٹیز پارک کر دی تو ایک کمپنی جو ہے اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مائنس آف دیٹ لائبلٹی، یا مائنس آف دا فائنینشیل کاسٹس، مائنس آف دا پیبلس، یا مائنس آف دا مینڈیٹری ایک میچورڈ سٹیجز پہ جو واجب ادائیگی تھے کہیں پہ، وہ سب ایک قسم کا فریز ہو گئے، وہ دوسری طرف چلے گئے۔ اب یہ صورتحال جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی جس کو ہم کہیں گے کہ تازہ ہے، یہ شاید مئی 2024 کی باتیں ہیں کہ یہ اسکیم آف ارینجمنٹس ہوئی۔ اب اس اسکیم ارینجمنٹس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اینڈ آف دا دسمبر 2024 میں جو فگرز آپ نے ساری ڈیٹیلز میں بتائی دی ہیں، تو آپ اس کی وجوہات بھی جاننا چاہتے ہیں۔ چلے جی، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک قسم کا سلیس اردو میں کہوں کہ اس کو آپ نے کلیم کیا ہے آف آل دی پیبلس کو آپ نے ہٹا دیا ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں کہ دوسری ایک وجہ یہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں شاید فائنینشیل ایڈوائزر جس نے یہ سارا ایک اسٹرکچر بنا کر دیا تھا جس میں صرف ایک بولی آئی، آپ نے خود بتایا 10 ارب روپے کی، جبکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اف آئی کین ریکال تو اس وقت شاید 85 بلین روپیز کی جو ہے ایک منیمم جو ہے بینچ مارک رکھا گیا تھا جی، اور 10 ارب روپے کے حوالے سے بھی ایک ہی کمپنی آئی۔ پھر اس کمپنی کا جو بیک گراؤنڈ تھا، ورکنگ بیک گراؤنڈ، وہ بھی کچھ نہیں تھا۔ چلو آپ نے یہاں پہ تو ریلیکس کر دیا، آپ نے خود یہ باتیں بتائی ہیں کہ آپ نے یہاں انڈیویجلس کو بھی دے دیا ہے، بلکہ آپ نے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہ کس نے خریدنی ہے، کیا اس کے پاس کیا کوئی تجربہ ہوگا، یہ بھی آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا، کیا اس نے کبھی ایئر لائن چلائی ہوگی، یہ بھی ایکسکلوڈ ہو گیا، کیا وہ ایکسپرٹیز اس حوالے سے ہے کہ وہ ایئر لائن کے ساتھ کسی طریقے سے انڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ رہیں، جس کو ہم کرتے ہیں سپورٹ بزنسز یا آپریشن مینٹیننس بزنسز۔ آپ نے ساری چیزوں کو کر دیا ریلیکس۔ ناؤ دس از اے اوپن فیلڈ، اگر کوئی انڈیویڈول بھی اس میں آنا چاہے تو میرے اپنے خیال میں وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک اٹریکشن پیدا کی، اس اٹریکشن کے نتیجے میں آپ نے دسمبر 2024 کی آپ نے خود فگرز بتا دی، اور میرے اپنے خیال میں کہ یہ فگرز جو ہیں وہ اگر اس کو ایک کرٹیکلی آڈٹ کے ذریعے انالائز کیا جائے کہ کیا اس وقت جو کچھ ہے اس کے ایسٹس کے اوپر چارج ہونے والے جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس کی قیمت اور اس کے اوپر کیا ریٹرنز ہیں اور کس قسم کی جو ہے وہ منیمم ایک پروفیٹیبلٹی ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے جس پہ کام ہونا چاہیے۔ مگر ہم واپس آتے ہیں کہ اور کیا، میرا خیال ہے کہ پچھلے فائنینشیل ایڈوائزر نے، جس کا میرا خیال ہے کہ ایک احتساب تو ہونا چاہیے تھا، مگر پاکستان میں بہت ساری چیزیں چپکے سے وقت کے ساتھ ساتھ بالکل خاموشی اختیار کرتی ہیں، کہ اس نے پی آئی اے کی اپنی ایک پریمیم ساکھ تھی، پی آئی اے کے پاس تو روٹس تھے، پی آئی اے کے پاس جو ہے مختلف ایئر لائن کے ساتھ الائنسز تھے، اور اس ساری کو ہم جیسا اردو زبان میں ہم پگڑی کہتے ہیں کہ ایک پگڑی پر بیٹھے ہوئے ایسیٹس جو ہیں، اس پگڑی کی جو ویلیو تھی، جو پریمیم تھا، ہمیں یہاں تو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے ایک نام، ایک ٹریڈ مارک، ایک کاپی رائٹ، اس کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے آپریٹنگ ویلیوز کے حوالے سے۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کو اجاگر نہیں کیا گیا اور آپ کے سامنے ہے وہ فیل ہو گئی۔ اب اس فیل کے بعد جو ہے ہم کچھ ایک پریشر میں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم بات کریں ہمارے پر کیا پریشر ہے۔ ہمارے پر یہ پریشر تو ہو سکتا ہے کہ 11 اسٹرکچرل بینچ مارکس جو آئی ایم ایف نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اس میں پرائیویٹائزیشن کی بات بھی کہیں پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نظر تو آتی ہے، مگر بہت انٹرسٹنگ چیز میں جو آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پروجیکٹڈ
ایک قسم کا کلیکشنز کو دیکھیں گے، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو چاہیے وہ رپورٹ بھی دیکھیں IMF کے ویب سائٹ پہ. آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ 2030 تک ریسیویبلز ان ریسپیکٹ آف پرائیویٹائزیشن زیرو ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں کہ خود IMF کے جو ایکسپرٹس ہیں پیچھے جو پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور IMF کے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی ہے اس میں IMF کے بات چیت کے پیچھے 48 ایکسپرٹیز انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کیونکہ بجٹ کے خد و خال جو ہے کسی بھی ڈیولپنگ اکنامکس میں 80 سے 90 ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.